أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ۔ بعد یہ نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا،
تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ الزام تو در حقیقت ان لوگوں پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہے اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، لہٰذا اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے، عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، یقیناً اللہ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے معجب قربت ہے، ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو ہم سورۃ التوبہ کا جو رکوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی منافقین کے حالات ہیں، جیسے کہ مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے ساری باتیں منافقین کے تعلق سے ہمیں بتلائی ہیں، تو میری بہن ایک لمحہ بھی ویسٹ کیے بغیر، ایک لمحہ بھی ہم کوتاہی کے بغیر انشاءاللہ باذن اللہ ان منافقانہ خصلتوں کو، منافقانہ عادات کو، منافق لوگوں کی حرکتوں کو سمجھیں گے، یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا ربی۔ میری بہنوں، جو شروع ہو رہا ہے، وجاء المعذرون من الاعراب۔ اعراب کہتے ہیں ایسے دیہاتی لوگ جو شہر سے دور تھے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ بے شک اے نبی تمہارے پاس آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ وجاء المعذرون، یعنی عذر کرتے ہوئے آئیں گے، اعراب دیہاتیوں میں سے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، اور لیؤذن، تاکہ وہ تم سے کیا؟ اجازت لے لیں۔ اذن بولتے حکم کو نا، اجازت کو، تو تاکہ وہ اجازت لے لیں لہم ان کے لیے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ جائیں، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ یعنی جیسے پچھلے بھی میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ مجاہدین کے ساتھ یہ لوگ جانا گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا انہیں کراہت تھی انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد سے کراہت وہی کرتا ہے جو منافق ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ جہاد کا نام لیتے ہی منافق کا چہرہ بدل جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قتال کا نام لیتے ہی منافق کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو فوری انکار کر دیتا ہے، وہ آگے پیچھے کس کا بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کچھ نہیں سنتا۔ لفظ جہاد کا معنی ہی تو اسی لیے تو آج انٹرنیشنل لیول پر دیکھیے ایک یہ لفظ جہاد کو ایک کیا کہتے ہیں کہ فتنہ بنا دیے یہ لوگ، نعوذ باللہ، یعنی لفظ کو ہی استعمال کر یہ فتنے مچا رہے ہیں۔
کہ لفظ کو استعمال کر کے فتنے مچا رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ یعنی اہمیت، فضیلت، اس کی برکھا اور اس کی ضرورت بہت بہترین طریقے سے اسلام نے سمجھائی۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ صرف اسلام میں ہی قتال ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے غیر مذاہب میں بھی دیکھیں گے تو ان کے پاس بھی لڑائیاں ہوئی، ان کے پاس بھی یعنی حکومتوں کے لیے یعنی مطلب یہ کہ لڑائیاں ہوئی، اور وہ لڑائی وہ حکومت ان کے اپنی انانیت کے لیے تھی وہ لڑائیاں، اور ہزاروں کے خون انہوں نے بہائے، تو وہ نہیں لاتے بیچ میں، جبکہ وہ بھی جب دیکھا جاتا ہے تو ہر قوم میں، ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر لوگوں میں لڑائیاں ہوئی، لیکن ان کی لڑائیوں کو لڑائیاں نہیں بلکہ اس کو تو ایک مقدس چیز مانی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں یعنی ایک فوبیا بنا کے رکھ دیے ہیں کہ جہاد کا نام لیتے ہی مسلمان پریشان، ارے نام مت لو اس کا۔ تو اس طریقے سے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہی وہ چیز ہے جو قوم کو عروج پر لاتی ہے، دیکھیے یہ اپنے پھوکوں سے نور حق کو بجھانا چاہے تو وہ تو بجھے گا نہیں، وہ تو غالب ہی ہو کر رہے گا، لیکن یہ جو ہمارا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے وہ ہم کو دیکھ لینا ہے۔ ہمارا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ اپنے قلوب میں رکھنا ہے۔ جس کے قلوب میں یہ جذبہ نہیں ہوتا وہ گویا کہ نفاق کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کا ایمان رد کر دیا جائے گا، اٹھا کر منہ پر مار دیا جائے گا۔ وہ ایمان جو اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے جذبہ نہیں رکھتا، ایسا کھوکھلا ایمان لے کر اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اپنے دل میں کیوں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہم اپنے دل میں جب وہ جذبہ رکھتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی زمین پر امن و امان قائم کرتا ہے۔ آج ساری دنیا میں امن و امان کی کمی ہے۔ آج بڑے بڑے مفکر اپنے آپ کو جو کہتے ہیں جبکہ وہ مفکر نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ کیا کہنا چاہیے کہ اپنے نفس کے غلام ہیں، وہ مفکر نہیں ہے جو اپنے آپ کو بڑے امن کا یعنی گہوارہ بنا کے بیٹھے نا، کہ مطلب کنٹریز پورے مل کے ہم امن قائم کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اور ان کی جھوٹ اس وقت ثابت ہوتی ہے جب دنیا کے کئی خطوں میں معصوموں کی جانیں نکلتی ہیں، معصوم بچوں کو قتل کرتے ہیں، اور عورتوں کے اوپر یعنی قاتلانہ حملے کرتے ہیں، عورتوں کو قتل کرتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ وہ خون ریزی پر یہ امن والے سکون سے بیٹھے رہتے، ان کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کب ان کی مرضی جب ہے جب اٹھتے ہیں وہ۔ تو یہ امن کے علم بردار کہاں ہوئے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے امن کے علم بردار، امن کے حقدار، امن کا علم بردار کون ہے؟ مومن ہے۔ مومن ہی امن پھیلا سکتا ہے، مومن ہی امن پھیلا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی مومن نا، مومن یعنی امن دینے والا، تو وہی امن کا علم بردار ہے، وہی امن کا حقدار ہے۔ اللہ نے کہا کہ کون زیادہ امن کے حقدار ہے، مومن یا کافر؟ اللہ خود سوال کرتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے کہ مومن ہی امن کا اصل حقدار ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے، ہوا بھی یہی ہے۔ تاریخ اس بات کی ثبوت دیتی ہے، یعنی تاریخ میں اس بات کا آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ جو مسلمان حکمراں تھے، سو کالڈ مسلم حکمراں نہیں، کہ خالی نام کے مسلمان حکمراں نہیں، بلکہ وہ مسلمان حکمراں جنہوں نے تاریخ میں یعنی اپنی ان کی تاریخ سنہرے الفاظ سے لکھی گئی، اس دور کو سنہرا دور کہا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، کافر بھی مجبور ہے ان کی مثالیں لینے کے لیے، مشرک بھی مجبور ہے ان کی مثالیں لینے کے لیے، یعنی ایسی مثالی حکومتیں انہوں نے قائم کی، ایسی مثالی امن انہوں نے قائم کیا۔ اتنی بڑی حکومت تقریباً ساری دنیا پر حکومت تھی، تقریباً اتنی بڑی آپ کے یعنی ورلڈ میپ پہ اسلامک کنٹریز کا اتنا زیادہ گھیراؤ ہو گیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، سبحان اللہ، کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ تقریباً دنیا فتح ہو گئی تھی، اتنی بڑی حکومت میں بھی امن و امان تھا۔ یہ ہوتی ہے مومن کی شان، یہ ہوتا ہے مومن جو دنیا میں امن لاتا ہے، اور جہاد کے ذریعے سے، ہاں بالکل جہاد کے ذریعے سے، کیونکہ بعض ایسے ہوتے نا جو بات سنتے نہیں ہیں، ان کو لاٹھی ضروری ہوتی ہے، لاٹھی سے ہی سنتے ہیں، وہ بات سے نہیں سنتے، ایسے کئی ہوتے نا، اور ایسے بدماش اوباش اور لوگوں کا امن خراب کرنے والے ایسے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔
تو ان کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے، جو کہ سورۃ توبہ میں پورا آپ دیکھیں گے جہاد کے تعلق سے احکامات ہیں، اور اس کو روکنے والے، اس سے رکنے والے کون ہیں؟ منافقین زیادہ ہیں. اور منافقین کئی کفار میں، مشرک میں نہیں ملیں گے آپ کو. کہاں ملیں گے؟ مسلمانوں کے گروہ میں ہی ملیں گے. وہ جہاد سے بیزار ہوں گے. جہاد کا نام، جہاد فی سبیل اللہ کا نام لیتے ان کو رونا آ جائے گا. ایک جگہ تو قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جب ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کہا جاتا تو اے نبی تمہاری طرف ایسے آنکھیں پلٹا پلٹا کر دیکھتے ہیں جیسا کہ ان کے اوپر موت طاری ہو رہی. اللہ اکبر. یہ میں اپنے الفاظ نہیں کر رہی ہوں، قرآن کے الفاظ ہیں، ترجمہ بیان کر رہی ہوں میں آپ کہ تمہاری طرف آنکھیں پھیرا پھیرا کر ایسا دیکھتے ہیں نبی جیسے کہ ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی. یعنی مطلب یہ کہ اب بھی مر جا رہے ہیں کیا ایسے؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ بات نکالو تو ان کو ہضم نہیں ہوگی، یہ بات نکالو تو ان کو ہضم نہیں ہوگی. آج دیکھ لیجئے آپ، آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا اعلان کرتے ہیں. میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، میٹھے میٹھے سنتیں کریں گے، لیکن اللہ کی راہ میں مر مٹنے کی بات اپنی زبانوں سے نہیں نکالیں گے. بولیں گے نہیں اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا ہم سے، یا ہم کریں گے نہیں، دوسروں کو بولیں گے بھی نہیں. تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. یا نفاق ہم جو دیکھ رہے ہیں، وہ نفاق میں منافقوں کی یہی صفت بار بار آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اعراب میں سے کچھ آئیں گے، دیہاتیوں میں سے، وہ چاہیں گے کہ تم سے اجازت لے لے بیٹھنے والوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا نا. کذب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا، اور کیا کیا؟ بیٹھ، یعنی جھوٹ بولا ان لوگوں سے. کذبو یعنی انہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے، یہ بول کے کہ مطلب کچھ بھی جھوٹے بہانے کر کے بیٹھ گئے تھے نا. تو کچھ اعراب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ اعراب بھی آئیں گے تمہارے پاس دیہات سے. اعراب یعنی دیہاتی لوگ بھی آئیں گے اے نبی، اور تم سے اجازت لیں گے، بولیں گے کہ مطلب ہم بھی بیٹھ جائیں گے. یہ مطلب عذر بہانے کریں گے کچھ بھی. معذرون، وہ لوگ عذر بہانے کریں گے اور بیٹھ جائیں گے، جھوٹے بہانے لگا کر گھروں میں بیٹھیں گے. اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سیصیبو، ان قریب، یصیبو پہنچے گا، اصابہ یصیبو مصیبتن، پہنچنا، یصیبو پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب دے گا اللہ. اب دیکھیں مرنا تو ایسے بھی ہے، دردناک عذاب سے بھی انہیں مرنا ہے. جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے تھے تو شہادت کا مزہ ان کو ملتا تھا، لیکن نہیں، جہاد کا نام لیتے ہی ان کی یعنی کیا کہتے ہیں کہ کیفیت ہی بدل جاتی ہے. وہ نام نہیں لینا بولتے تھے جہاد کا نام نہیں لینا بولتے تھے. اور کیا بولتے تھے؟ جہاد کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں نا، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، فلاں سب کریں گے، جہاد کا نام نہیں لینا. اب یہ بات تھی ان کی منافقوں کی حرکت، منافقوں کی خصلت یہ تھی منافق لوگوں کی کہ جہاد کا نام نہیں لیتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وہ بہانے بناتے تھے، مریض ہے، فلاں ہے، مجھے یہ نہیں آ رہا ہے، وہ عذر ہے میرا، مجھے ایکسکیوز کر دیجئے، اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بنا کر رک جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتائے وہ لوگ بہانے بنا کے بیٹھ رہے نا، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ دردناک قریب اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. اچھا کس کے لیے نہیں ہے جہاد؟ ضعیفوں کے لیے، بیماروں کے لیے. ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں. خیر خواہی کیا ہے؟ اگر آپ جہاد میں شامل نہیں ہو سکی، جہاد آپ کو موقع نہیں ملا، دعائیں تو کر سکتی ہے نا. اللہ تیری راہ میں جو کوشش کر رہا ہے، اللہ تیرے زمین پر امن قائم کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول فرما. اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہم دعائیں تو کر سکتی ہیں. یعنی خیر خواہی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے لیس علی الضعفاء، یعنی جو ضعیف ہیں ان کے لیے نہیں ہے جہاد. لیس علی الضعفاء، کس کے لیے نہیں ہے جہاد؟ ضعفاء کے لیے، یعنی ایسے ضعیف کمزور جو کہ بہت ہی ضعف کہتے ہیں کمزوری کو. ضعفاء یعنی ایسے کمزور لوگ، ضعیف لوگ. ولا علی المرضى، اور نہ مریض پر. یعنی جہاد کس پر فرض نہیں ہے؟ ضعفاء پر، مریضوں پر. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور ان پر بھی نہیں ہے جہاد جو سفر کا خرچ بھی نہیں ہے ان کے پاس جانے کے لیے، نہ گھوڑا ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ جانے کے لیے کچھ تیاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی غریب ہیں. تو ان غربا پر بھی لا یجدون ما ينفقون، ان کے لیے بھی نہیں ہے جو خرچ نہیں ہے ان کے پاس، حرج، کوئی حرج نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، اور ان کے لیے کیا شرط ہے؟ ان کے لیے کیا شرط ہے؟ دیکھیں ضعیف ہے، مریض ہیں، جانے کا خرچے کا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس،
تو ان لوگوں کے لیے کیا شرط لگائی گئی، ٹھیک ہے تمہارے لیے معافی ہے، جبکہ تم نصحوا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کرو، خیر خواہی کرتے رہو، خیر خواہی کرتے رہو، یعنی خیر کے ساتھ، یعنی ان کے لیے دعائیں خیر کرو، ان کے لیے خیر والا پہلو رکھو اپنے ذہن میں. لوگوں کو کم از کم ابھاڑ تو سکتے نا، جو ضعیف ہیں جو بیمار ہیں وہ کہہ سکتے ہیں نا، مطلب رو رہی تڑپ رہی بول رہی ہیں کہ مطلب اللہ میرے پاس خرچ کا پیسہ نہیں ہے تو میں جاتی تھی، اللہ میرے پاس خرچ کا پیسہ نہیں ہے ورنہ میں اللہ کی راہ میں نکلتا تھا، اللہ میرے پاس یعنی کچھ بھی ساز و سامان نہیں ہے، سفر کا سامان نہیں ہے، وہ لوگ روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے. تو یہ دوسروں کے لیے، جس کے پاس سفر خرچ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جو صحت مند ہے، تو اس کے لیے ایک دلیل بنتی نا میری بہن. آپ اس سے کیا اخذ کر رہی ہیں، اس سے کیا اخذ کریں؟ ابھی اپنے معاملات میں میری بہنوں ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت اہم ہے، ضروری اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے. دیکھیے، کوئی نیک کام اگر ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، ہم سے کوئی نیک کام نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہم روئیں، اس کے لیے افسوس کریں، اور جو وہ کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، بولیں کہ سبحان اللہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، آپ تو بہت دین کے لیے یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ تڑپیں. یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوتا، ہمارے پاس تو بہانہ ہے نا، ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں. تم نے کیا تو تم نے کیا بڑا کام کیا، ارے وہ تو ویسا نہیں ہے، ویسے بھی کر سکتے تھے، اس کی ضرورت نہیں ہے آج کل. یعنی آپ کو ہمیں روڑے اٹکانا نہیں ہے. نیک کام کوئی بھی کرتا ہے، نیک کام کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو ڈپریس نہیں کرنا ہے. نیک کام کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو انفیریئر نہیں بتانا ہے، مطلب اس کو نیچے کر دے رہی، بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مشکل ہی ہے، آپ اتنا بڑا کام لے کے بیٹھے، نہیں ہو سکتا یہ. یعنی کبھی بھی کوئی بھی نیک کام کوئی بندہ کر رہا ہے، آپ وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں تو اس کا مجھے افسوس ہونا چاہیے. یعنی میں وہ کام نہیں کر رہی ہوں، آپ وہ کام نہیں کر رہی، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ افسوس ہونا چاہیے. افسوس ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام نہیں کریں، اور دل میں خواہش ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے عطا کر دے تاکہ میں بھی اللہ کی راہ میں مر مٹنے والی بنوں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے تم ضعیف ہے، بیمار ہے، سفر کا خرچ نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، صرف خیر خواہی کر لو اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایسے نیکوکاروں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے، ما علی المحسنین من سبیل، کوئی ایسے نیکوکاروں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے. اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے. یعنی اللہ نے سارے لوگوں پر لازم نہیں کر دیا، کہا کہ تم ضعیف ہو، مریض ہو، کمزور ہو، سفر کا خرچ نہیں، ٹھیک ہے تمہارے لیے نہیں ہے، بس نیک رہو، نیک تمنائیں رکھو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ان لوگوں کے لیے خیر خواہی کی دعائیں کرو، ان لوگوں کے لیے اپریشیٹ کرنے کا سبب بنو. ایسا نہیں کہ مطلب ان کو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو بیٹھے، جیسے پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا، فریحہ، بولے خوش تھے نہیں گئے تھے. خوش نہیں ہونا ہے، خوش نہیں ہونا ہے، تکلیف ہونا ہے کہ ارے ہم یہ نیک کام نہیں کر سک رہے ہیں، تکلیف کی بات ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر خوشی ہوں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے، اور اگر افسوس کریں گے کہ وہ نیک کام نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان نہیں کر سک رہے ہیں، اور وہ کوششیں جو دوسرے کر رہے ہیں وہ نہیں کر سک رہے ہیں، تو دعائیں مانگے ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور افسوس کریں اس بات پر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ احسان کرنے والوں کے لیے کوئی یعنی الزام نہیں ہے ان پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، بے شک اللہ واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، اور ایک آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہاں ان پر بھی حرج نہیں ہے. کس پر؟ ولا علی الذین اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آتے ہیں، کیا بول کے کہ آپ اگر عطا کر دیں ہمیں، لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم، یعنی ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے کہ آپ انہیں کوئی سواری مہیا کر دیں. آ کے بولتے تھے صحابہ کرام سواری نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے، پیدل تو نہیں جا سکتے، تو بولتے کہ میرے لیے ایک سواری کا انتظام کر دیجئے نا. تو آپ جواب دیتے کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ خلتا، اے نبی تم کہتے کہ لا اجد ما احملکم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم کو یعنی سواری دینے کے لیے، علیہ تم پر کوئی سوار خرچ کرنے کے لیے مجھے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کا حال یہ ہوتا کہ تولوا، وہ پلٹتے، کیسا پلٹتے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، سبحان اللہ، وہ پلٹتے تو ایسے پلٹتے کہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے تھے. میری بہن،
آج کوئی اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم آنسو بہائیں، تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ مجھ سے بھی وہ کام لے لے، کیونکہ شہید کو مرتے ہی جنت ہے، یعنی ایسا سانس نکلتی بھی نہیں ایسی، یعنی حدیث کے الفاظ ہے نا، خون کا خطرہ بھی ایسے زمین پہ نہیں گرتا، اس کو مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یہ بات یعنی ثابت کر کے چلے گئے، اس دور میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی استطاعت بھی نہیں رکھتا، وہ مانگے کسی سے آ کر کہ مجھے مدد کر دو یہ کام کرنے کی، اگر وہ مدد بھی اسے نہیں ملتی، اگر مدد بھی اسے نہیں ملتی تو سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کیسے حال ہوتے ان کا قلوب اللہ بہتر جانتا، اور ان کے آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے چلے جاتے، رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے وہ لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، اللہ یجدوا، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، یہ دیکھ کر یہ سوچ کر وہ روتے ہوئے لوٹ جاتے تھے۔ تو میری بہنوں، اللہ کی راہ میں کوئی کام، کوئی بھی کام، یہاں پر تو بات ہو رہی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی، ایسا ہر عمل میری بہن، ہر عمل جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمام نیک اعمال کی توفیق دے، جو چیزیں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں یا رب اس کو مجھے کرنے کی توفیق دے، اس بات کی تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے، تو عند اللہ وہ مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور آسانیاں آپ کے لیے دیں گے، سہولتیں آپ کو فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ اگر نہیں بھی ہوا، کم از کم اتنا تو ہوگا نا، کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جو نیت رکھتا ہے بندہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب رکھ دیتا ہے، الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما السبیل علی الذین یستأذنوک وهم اغنیاء۔ ہاں، اب ان کے لیے تو ہے الزام، حقیقت میں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو نکلو، نہیں نکلتے تھے، نہیں نکل کے کیا کرتے تھے کہ دولت مند رہنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازتیں طلب کرتے، اور بولتے کہ دولت مند ہیں لیکن اب وہ ہے نا، دولت جس کے پاس بہت زیادہ رہتی تو وہ کیا کرتا، اپنی عیش و آرامی ہی میں رہنا پسند کرتا، وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ اللہ کی راہ میں مشقتیں اٹھائے، اللہ کی راہ میں مصیبت اٹھائے، نہیں، اس کو آرامی آرامی چاہیے، اور یہ سمجھ رہا کہ یہاں آرامی جیسے اللہ تعالیٰ دیا جنت میں بھی مرتے ہی ویسے آرامی دے گا، جنت مل جائے گی، نہیں، یہاں جب تک مصیبت نہیں اٹھائے گا بندہ تب تک اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں کرے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں نا، کیا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ جی پچھلے لوگ جو گزرے، اللہ فرماتا ہے مستہم البأساء والضراء، ان کو کیا کیا پہنچی، مصیبتیں، تکلیفیں، نقصانات اٹھائے وہ لوگ، مصیبتیں پہنچی، تکلیفیں اٹھائے وہ لوگ، حتیٰ یہاں تک کہ زلزلوا، ہلا دیے گئے، اتنے سخت ترین حالات ان پر گزرے، اس کے بعد انہیں جنت کی بشارت ملی، اس کے بعد اللہ کی مدد کی بشارت ملی، جب کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، جب کہا گیا کہ ہاں اللہ کی مدد تم سے قریب ہی ہے، یعنی جب وقت کا رسول اور ساتھی اہل ایمان تو چیخ اٹھے تھے کہ اللہ آخر مدد کرے گا، کب مدد کرے، اس قدر تکلیفیں، اس قدر سختیاں، اس قدر مصیبتیں ان پر آئی، اس کے بعد وہ سب جھیلنے کے بعد انہیں جنت کی بشارت ملی۔ جنت ایسی معمولی چیز نہیں اللہ ایسی دے دے۔ اب یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عمرہ ہیں، امیر ہیں، بہت دولت مند ہے، اب بولتے کہ چلو دولت یہاں پہ بھی دیا اللہ تعالیٰ، یہاں پہ بھی ہم سے راضی ہے، وہاں پہ بھی راضی، دولت کا دینا اللہ کی رضا نہیں ہے میری بہن۔ تو وہ زمانے میں وہ لوگ بھی ایسی خیال کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، نہیں جاتے، مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اغنیاء، جبکہ وہ لوگ غنی تھے، بہت دولت مند تھے، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ راضی ہو گئے تھے اس بات پر کہ جو پیچھے بیٹھنے والے رہ گئے تھے نا، جو بیٹھنے والے رہ گئے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا ان لوگوں نے گوارا کر لیا،
جو بیٹھے رہنے والے لوگ تھے، بیٹھے رہنے والوں میں بہت سارے ہیں ایسے جو مجبور ہیں، ضعیف ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، اور بالکل مسکین ہیں، ان کے پاس جانے کے لیے سواری کا خرچ بھی نہیں ہے. تو ایسے لوگ بیٹھے تھے. تو اب یہ لوگ بولے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم بھی بیٹھ جائیں گے. تو بولے ٹھیک ہے بیٹھے رہو نا، بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہے نا، ٹھیک ہے بیٹھے رہو. معاملہ کیا ہوگا آخر میں تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے بھی کیا کیا اس کے بدلے میں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، لہٰذا اب وہ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. یعنی یہ منافقین جو اپنی ضد پر، اپنی انا پر اٹے ہوئے تھے اور بولتے تھے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے. خالفہ کہتے ہیں یعنی بیٹھ جانے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے نا. خالفہ کہتے ہیں عورتیں، بچے، معذور، شدید بیمار، بوڑھے، جو جنگ میں شریک ہونے سے معذور ہے نا، ان کے ساتھ بیٹھے رہنے کو پسند کرتے تھے. حالانکہ ان کا کوئی عذر نہیں تھا وہ کام کرنے سے، قتال کرنے سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کوئی ان کو رکاوٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی بیٹھے رہنے والوں میں پسند کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، چل یہ نہیں اٹھے گا، یہ نہیں اٹھے گا اللہ کی راہ میں، لو ٹھپا لگ گیا اس ٹائم، خلاص ختمہ. کیا ہے یہ ختمہ؟ بہت خطرناک چیز ہے یہ تبعہ. یہ جو لگا دیا جاتا نا مہر، تو یہ مہر لگنے کے بعد اب انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتی. جب اللہ ہی مہر لگا دے کون ہدایت دے گا؟ اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے. لا یعتذرون الیکم، یعتذرون الیکم، یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے نا، یعنی جہاد ہو گیا واپس جائیں گے، تو جانے کے بعد میں بولیں گے عذر پیش کرے ہم تو آنے والے تھے، ایسا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ، ایسا کچھ تو بھی بولیں گے جانے کے بعد میں. خل آپ کہہ دیجئے لا تعتذروا، کوئی بہانے عذر بہانے مت پیش کرو. چلو لا تعتذروا، کوئی ہیلے بہانے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہم کبھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے. بڑے باتیں کرتے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیے بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم ان کو بول دو تمہارے دلوں کی کیفیت کا حال اللہ نے ہمیں بتلا دیا. لا تعتذروا، اب بہانے کچھ بھی مت کرو آ کے یہاں پہ میرے سامنے. لن نؤمن لکم قد نبأ اللہ من اخبارکم، ہم کبھی تم کو سچا نہیں جانیں، تم پر یقین ہی نہیں کریں گے. یقیناً اللہ نے ہم کو تمہاری خبر دے دی ہے، تمہارے بارے میں پورے باتیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے. یعنی ابھی نہیں بلکہ وَسَيَرَى اللَّهُ، اور ان قریب یرا دیکھ لے گا اللہ، عملکم تمہارے اعمال کو، ورسولہ اس کے اور اس کا رسول بھی. یعنی میری بہن ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، ہمارے دلی کیفیات کیا ہوتے ہیں، ہم دل سے کیا چاہتی ہیں، دل میں ہمارے کیا، یعنی مطلب یہ کہ ہوتا نا کہ انسان کا ایک مطلب پوچھتے تمہارا ایم کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہی ہو، کچھ سوچا تم نے اپنی زندگی کے لیے آگے کہ کیا کرنا ہے تمہیں مرنے تک. چھوٹا پیریڈ ہے نا، چھوٹا پیریڈ ہے. وہ چھوٹے پیریڈ ختم ہونے تک آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں آپ کے یعنی ہوشیار بندی وہ ہوتی ہے نا میری بہن اگر ہم ہوشیار ہیں تو ہم وہ ہوشیار بندیوں میں سے بنے جو کیا کرتی ہے اپنی زندگی ایک ٹارگٹ رکھ لیتی ہیں. میں نے 30 سال زندگی گزاری، کوئی کہتی ہے میں 40 سال گزاری، 35 45 جتنی بھی، یعنی 40 45 50 60 جتنی بھی گزاری. اب آگے کی زندگی کیلکولیٹ کر لیں. کیسے کیلکولیٹ کریں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی اس کے بعد کی ارذل العمر شامل کر لیں گے آپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو ہی آپ کاؤنٹ کر لیں گے. چلیے دیکھتے ہیں آگے پیچھے کچھ کر کے 65 رکھ لیں گے. ٹھیک ہے بہت ہو گیا 65 یا 55 60 کے قریب آنے میں ہی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے، کافی کمزور، یہ وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں، کئی چیزیں ہم پر غالب آ جاتی ہیں جس سے ہم زیادہ کچھ بھی اللہ کی راہ میں نہیں کر سکتے. تو میری بہن اب دیکھ لیں گے ایک ہارڈلی ہم 65 بہت بول دی میں، لیکن پھر بھی چلیے 65 تک بھی بات تندرست رہتی ہیں، اللہ کے لیے جینے والیاں، اللہ کے لیے مرنے والیاں، تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت طاقت دے دیتا ہے الحمدللہ. کوشش کرتے ہیں کہ مرتے دم تک ہم طاقتور ہی رہیں اور اچھا یعنی عمل کرتے رہیں کنٹینیوس. تو ٹھیک ہے 65 ایک پکڑ لیتے ہیں. 65 اب ہماری کتنی عمر گزری؟ آپ جتنی بہنیں سن رہی ہیں مجھے تقریباً الحمدللہ بارک اللہ، کئی ہم نے زندگی کے کئی سال گزار دیے، کوئی 25 گزارے، کوئی 30، کوئی 40 50 سال، جتنے گزارے اس کے بعد کا دیکھ لیجئے کہ کتنی عمر باقی رہ گئی ہے.
20 साल, किसी के 10 साल, किसी के 5 साल, किसी के तो क्रॉस भी हो गए, अब तो इस्तगफार ही है कसरत से। तो ऐसे कई है ना हमारे पास। तो अब ये हम देख कर कैलकुलेट कर कर ये सोचेंगे इंशाअल्लाह कि हमारी इस बची कुची उम्र में हमारे एम्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हमें क्या करना है, क्या क्या नहीं किया हमने, कौन से गुनाह हमसे में तौबा करेंगे, इस्तगफार करेंगे, और हर वो अमल चुन चुन के करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब हो। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है हमारे तमाम अमाल को अल्लाह ताला अपने रसूल के सामने भी रख देगा। हमारे अमाल अल्लाह के सामने वसा और अनखरीब, वाह और सा अनखरीब, यरल्लाह, अल्लाह देख लेगा अमलकुम, तुम्हारे अमल को, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी देखेगा। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, और तुम्हारे अमाल उस आलिमुल गैब की तरफ पहुंचेंगे, बस वो तुमको बतला देगा तुम क्या करके आए। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह अकबर। बड़ी खतरनाक बात है मेरी बहन, बड़ी खतर, यानी वईद है इस बात में गुनाहगारों के लिए, और खुशखबरी है इस बात में मोमिनीन के लिए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मोमिनीन या रब्बी, अल्लाह हम सबको मोमिन लोगों में से बना दे, आमीन या रब। मेरी बहन, मोमिन अगर है हम हैं तो हमारे लिए तो खुशखबरी ही खुशखबरी है। और अगर अल्लाह ना करे हम मुनाफिक वाला कोई हरकत हमारे साथ होती है तो हमारे लिए वईद होगी फिर ये, कि हमारा हर वो अमल आलिमुल गैब व शहादा के सामने पहुंचने वाला है। हम जो अमल कर रही हैं, अब एक टारगेट बना ले, खालिसतन अल्लाह के लिए अमल करेंगी, और जो अमाल हमसे नहीं हो सके, जिंदगी में हमने ये नहीं किया, फला नहीं किया, फला नहीं किया, वो तमाम अमाल हम करेंगे, कसरत से नेकियां करेंगी, पिछले गुनाहों की मगफिरत तलब करेंगी, और अल्लाह के दीन के खातिर क्या क्या अल्लाह ने करने के लिए, मर मिटने के लिए कहा, तो वो तमाम चीजें हम अपने अंदर अज़्म मुसम्मम करेंगी, पुख्ता इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि तुम्हारे तमाम अमाल आलिमुल गैबि व शहादा, जो गैब और हाजिर का सब जानने वाला, उसके सामने पेश होंगे। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, और बस वो तुम्हें बतला देगा कि तुम क्या अमल करके आए हो। सयहलिफून बिल्लाह, और अब वो तो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे। यानी मुनाफिक ऐसा करते थे कि काम उनको अमल करना नहीं तो खाली कसमें खाना, कसम से अब ये करना है, कसम, यानी कसमें खाते थे सिर्फ, यहलिफून बिल्लाह, अल्लाह की कसमें खाते, तुम्हारे लकुम, तुम्हारे सामने ऐ नबी। इदन खलबतुम इलैहिम लितुरिदु अनहुम, और अल्लाह ताला क्या बता रही, इनको इनकी हालत पे छोड़ दो। इदन खलबतु इलैहिम लितुरिदु अनहुम फारिजु अनहुम, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, वो तुम्हारे सामने आके अल्लाह की कसमें खाएंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे ना, ताकि तुम इनको अपनी हालत पर छोड़ दो। तो अल्लाह ताला बता रही, सो तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। वो चाह रहे ना, यही चाह रहे ना, छोड़ दो, हम जो बने वो कर लेते जाएंगे। बार बार कहा जा रहा है नेकी की तरफ आओ, नेकी की तरफ आओ, ये करो, ये करो, ये करो, जब बार बार समझा समझा के बोल रही, समझा बात समझ में नहीं आ रही, तो फारिज अनहुम, छोड़ दो उनको, उनके हाल पे छोड़ दो। यानी मेरा आपका काम क्या है मेरी बहन, हमें नेकी भी चलना है, दूसरों को बुलाना है, दूसरों को बुला रही, समझ में नहीं आ रही बात, सुनने तैयारी नहीं है, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ठीक है ऐ नबी, नबी को कहा गया है छोड़ दो। फारजु अनहुम, बोले कि छोड़ दो उनको, उनसे एराज कर लो, मुंह मोड़ लो उन लोगों से। इन्नहुम रिजसुन, गंदे लोग हैं ये। कैसे हैं वो लोग? बिल्कुल गंदे हैं, छोड़ दो इनको। इन्नहुम रिजसुन, बेशक ये लोग, वो लोग गंदे हैं। वमा अवाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। जजाम बिमा कानू यक्सिबून, ये तो उनकी जजा है, जो कमाई कमाए ना, जो गुनाह कमाए ना, उसकी जजा उनको मिलेगी, तुम छोड़ दो उनको, जहन्नम उनका ठिकाना होगा। यहलिकून लकुम लितरदौ अन्हुम, क्या करते ये लोग आके क्या करते, वो इसलिए खस्में खाते थे कि ए नबी तुम इनसे राजी हो जाओ। अल्लाह ताला बता रहे हैं यहलिफून लकुम, वो तुम्हारे सामने आकर खस्में तुम्हारे सामने क्यों खाते, लितरदौ अन्हुम, ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ। फाइन तरदौ अन्हुम, बस अगर तुम राजी हो भी गए उनसे, फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ऐसे फासिक कौम से राजी नहीं होगा। अब इन लोगों की मिसाल और एक दी जा रही है
کہ الاعراب، گاؤں گاؤں والے، اعراب میں سے کچھ ایسے ہوتے اشد کفرن و نفاقن، اللہ اکبر، ایسے ہوتے جو دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہوتے ہیں، وہ اجدرا و اجدرو، یعنی پھر اللہ نے بھی کیا کیا، اللہ نے بھی کیا کیا، جب یہ لوگ کفر میں اور نفاق میں سخت سخت ہے نا، آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو، بعض کو، تمام کو نہیں، الاعراب یعنی دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کفر اور نفاق پر پکے جمے ہوئے رہتے، عمل نہیں کریں گے، کتنا بولو عمل نہیں کریں گے، کفر اور نفاق پر پکے جمے ہوئے رہتے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں نا آپ لوگ، یعنی مسلمانوں میں ہی ہوتے، اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں مسلمانی مسلمانی ہے، نام رکھیں گے کیا ہے، سید الو، ایسے عجیب نام، یعنی نام بھی دیکھیں گے آپ تو وہ نام کی بھی انہیں پرواہ نہیں ہے کہ کیا نام رکھا جا رہا ہے، ویسا نہیں ہے، نام کو اپنے صحیح کریں گے، یعنی ان کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے یہ کافر ہے یا مشرک ہے، مسلمان تو دکھتا ہی نہیں، یعنی عورتوں کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو مسلمان نہیں لگے گی، مرد آدمیوں کو بھی دیکھیں گے تو وہ مسلمان نہیں لگیں گے، وہ رنگ میں رنگ ملائے ہوئے کفار و مشرکین کے، رنگ میں رنگ ملائے ہوئے کفار و مشرکین کے، یعنی انہیں احکامات الہی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں بعض لوگوں کو دیہاتوں میں بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، یعنی جنگلی قسم کے، ہم بولتے ہیں ارے یہ کیا ہے، پورے ہندوانہ طریقے ہیں یہ لوگ، مطلب لگ ہی نہیں رہا کہ یہ مسلمان ہے، ارے یہ تو کرسچنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو کرسچن ہی ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ مسلمان ہے، ان چہرے بھی بدل جاتے، ان کے چہرے بھی ویسی ہو جاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کفر میں اور اپنے نفاق میں پکے ہیں، پکے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اللہ اکبر، کتنا سخت ناراض ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ان سے، اللہ کہتا ہے ان کو ایسی ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم ہی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ان کو میری تعلیم پہنچنا ہی نہیں ہے، بولے شریعت کی جو تعلیم ہوتی نا، اللہ کا علم کہاں ہے، اللہ کے احکامات کا علم قرآن و حدیث، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تو ایسے پکے کافر، پکے نفاق اور کفر میں ایسے پکے ہو گئے نا، ان کو تو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کا احکام کا علم ہی نہیں ہے انہیں، جو اللہ نے اپنے رسول پر، کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اللہ اور اس کے اللہ نے اپنے رسول پر جو نازل کیا نا، وہ بات ان تک نہیں پہنچی، یعنی موقع بھی ملا تو نہیں سنیں گے، نہیں چھوڑ دو انہیں، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ شہر سے دور رہتے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا، اور لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، جب انہیں پکڑ پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ آؤ بیٹھو سنو اللہ کی بات، سنو اللہ کی بات سنو، لیکن یہ نہیں سنیں گے، کتنا پکڑ پکڑ کے بلاؤ نہیں بولیں گے، نہیں نہیں، ان کے دماغ میں کچھ اور چلتا رہے گا۔ اب آپ ہی دیکھ رہے ہوں کہ کئی لوگوں کو آپ بلاتی ہیں، آپ آئیے اللہ کے دین کی بات سنیے، اللہ کا کلام سنیے، ہاں سنیں گے نہیں، کام بہت تھے، وہ فلان تھا، یہ تھا، یہ ہم سے یہ نہیں ہو سکا تھا، وہ نہیں ہو سکا تھا، وہاں جانا تھا، ارے بہت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں اتنے دیا، یہ سب ہے، اب کہاں سنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ ہی ان کو سنانا نہیں چاہتا، چھوڑ دو ان کو، اللہ ہی ان کو سنانا نہیں چاہتا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کفر اور نفاق پر پکے جم جاتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے انشاءاللہ ان کو بلانا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں سے پکے کون ہو گئے، ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے، ہمارا کام تو بلا لینا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن کی باتیں ان کو بتانا ہے، تمام لوگوں کو ہمیں بتانا تو ہے، اب جو سنے گا وہ پکا ایمان والا ہے، اب جو نہیں اپنے کفر پر اناد پر جمع رہے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے دیہاتیوں میں سے جو کفر اور اناد پر، کفر اور نفاق پر جمے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تو بہتر ہی ہے کہ وہ نہیں سنیں اللہ کا کلام جو نازل کیا اللہ نے رسول پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، ومن الاعراب، کچھ ایسے ہوتے اعراب میں سے، من یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص، سبحان اللہ، کیا بن رہی، کچھ ایسے بھی دیہاتی ہیں جو خرچ کرتے ہیں اور اس کو اللہ اکبر کیا سمجھتے، جرمانہ سمجھتے، اللہ اکبر، کہ دوسری قسم ہے دیہاتیوں کی، ایک ہے جو کفر نفاق میں پکے ہیں، ایک ہے جو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن کیسے دے رہی، جرمانہ سمجھ کے دے رہی، جب ان کو کہا جاتا نکالو بھائی زکوٰۃ نکالو، پہلے زمانے میں کیا تھا، جو اسلامی حکومتیں ہوتی تھی تو سب مال کا حساب کتاب ان لوگوں کے پاس ہوتا تھا نا، حکومت کے پاس ہوتا تھا نا، تو وہ جا کے بولتے تھے کہ چلو زکوٰۃ اتنی اس میں سے نکالنا ہے، تو وہ ایسی جان پر آ کے دیتے تھے زکوٰۃ، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہا نا، یہ تو جرمانہ ٹیکس بول کے دیتے تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔
یعنی ایسا خرچ جو انسان کو نہایت ناچارگی سے دینا پڑتا نا، دینا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی دینا پڑ رہا ہے. ٹیکس کون خوشی خوشی بھرتا؟ کوئی بھی نہیں نا. تو یہ لوگ زکات کو نعوذ باللہ ٹیکس بولتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں بولنا چاہیے. بعض لوگ میں نے بعض لوگوں سے سنا یہ مال کا ٹیکس دے رہے ہیں ہم. بولے میں نے کہا خبردار ایسے الفاظ اپنی زبان سے مت. اسی لیے تو ہمیں جاہل نہیں رہنا ہے نا. قرآن کا علم حاصل کرنا ہے ہمیں. قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ایسی جہالت کے الفاظ اپنی زبان سے نکلیں گے. جرمانہ بولتے ہیں نا ٹیکس کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ جرمانہ، فائن، ٹیکس یہ سمجھتے تھے یہ لوگ. جرمانہ سمجھتے تھے اس کو. اعراب باز دینا، اللہ کی راہ میں دینا جرمانہ سمجھتے تھے. اور کیا کرتے تھے ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا کہ تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں. یہ لوگ کیسے رہتے؟ اللہ اسلامی حکومت نہیں رہی تو اچھا تھا. یہ لوگ کیا زکات آ کے ہم سے اصول کرتے ہیں. یہ لوگ نہیں رہے تو اچھا تھا. یہ کبھی ان کی حکومت جاتی تو ہمارے لیے آزادی ہے. آپ دیکھے ہوں گے نا بعض وقت اسلامی حکومتوں سے جب جو دیندار مسلمان رہتے ہیں ان کا غلبہ ختم ہوتا تو کیسے خوشیاں مناتے یہ لوگ. مسلمان ہی ہے پھر، مسلمان ہی. افغانستان کا میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا. افغانستان میں جب سیکولرزم آ گیا تھا تو کیا کیا انہوں نے نعوذ باللہ داڑیاں منڈوائی، ویڈیوز لے کے بھیجے شیئر کرے. یعنی آئے تھے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو رہے تھے کہ چلو آج سے اسلامی حکومت نہیں ہے، داڑھی کی پابندی نہیں ہے. پورے سالون بھرے ہوئے ہیں. یعنی زبردستی داڑھی رکھے تھے. کیا بولے وہاں پر افغانستان میں یہ حکم ہو گیا تھا کہ جو مسلمان ہے اس کو داڑھی رکھنا کمپلسری ہے. تو ان کو ایک بوجھ نظر آ رہا تھا سنت. اب جیسے ہی پتا چلا کہ وہاں پہ سیکولرزم آ گیا، ہٹ گیا وہاں سے اسلامی حکومت. اب تو ہے الحمدللہ اسلامی حکومت، لیکن چند سال پہلے کی بات ہے جب نہیں تھی. تو خوشی خوشی سارے جا کے داڑھی منڈوا لیے. تو ایسے ہوتے ہیں بعض مسلمان، زبردستی کا اسلام پر چلتے ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور کب وہ اسلام کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں پر برے وقت آنے کا منتظر رہتے ہیں تاکہ وہ اسلام سے بچ سکے، اللہ کے احکامات سے چھوٹ سکے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی برا وقت تو ان پر ہی آئے گا. علیہم دائرۃ السوء، علیہم انہی پر دائرۃ السوء، برے وقت کا دائرہ تو انہی پر آنے والا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. اچھا کچھ اچھے بھی ہوتے تھے. تیسری کیٹیگری بتائی جا رہی دیہاتیوں کی. ومن الاعراب، اور اعراب میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ تیسری کیٹیگری ہے. من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، اور جو بھی وہ خرچ کرتے کس لیے خرچ کرتے؟ اللہ کا قرب انہیں مل جائے، اللہ کی قربت انہیں نصیب ہو. قربات عند اللہ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لیتے. سبحان اللہ. یعنی کچھ ایسے خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو کیسے خرچ کرتے ہیں؟ اس اپنے خرچ کو قربت الہی کا ذریعہ بناتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا. ہاں سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے اپریشیٹ کیا ان گاؤں والوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کا خرچ کرنے کا مقصد کیا رہتا ہے ان کے دلوں میں، دماغوں میں، تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ومن الاعراب، دیہاتیوں میں کچھ ایسے ہیں، من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ان کا مال جو خرچ کرتے ہیں ویتخذوا، جو بھی مطلب ما ينفق، جو بھی وہ خرچ کر رہے ہیں نا، تو اس کو کیا بناتے ہیں وہ؟ قربات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ اس کو بناتے ہیں. تو میری بہن اس آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ کیا سبق مل رہا ہے؟ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس خرچ کو قرب الہی کا ذریعہ بنائیں گی. وصلوات رسول، اور رسول کی دعاؤں کا سبب وہ بناتے تھے. الا، بے شک، انہا قربت لہم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ بے شک کیا ہوگا؟ عند اللہ، قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بنا رہے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اللہ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے وہ موجب قربت ہے. سبحان اللہ. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہمیں بھی عطا فرما کہ جو قربت کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ کے قریب ہونا. اللہ کی قربت بہت بڑی نعمت ہے میری بہنوں، کہ اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کر کے یہ
نیت کر رہا ہے اللہ میرے سے تو راضی ہو جا، مجھے تو اپنے خاص بندوں میں شامل کرنے میں، اللہ تیری راہ میں یہ دے رہی ہوں، فلاں دے رہی ہوں، فلاں دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں میری اس محنت کو قبول کر لے اور اس کو قربت کا ذریعہ بنا دے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھیے ان اعراب کو، ان دیہاتیوں کو جو اللہ کی راہ میں قربت کا ذریعہ مال کو دینا بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الا انہا قربت لہم، یاد رکھو بے شک ان کا یہ خرچ کرنا، ان کا یہ عمل کرنا قربت ان کے لیے ثابت ہو جائے گی. وہ قربت، اللہ اکبر، موجب قربت ہوگا ان کے لیے. اور سیدخلہم اللہ، ان قریب اللہ ان کو داخل کر دے گا فی رحمتی، اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. میری بہن، اللہ کی یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان قریب ان کو داخل کرے گا اللہ اپنی رحمت میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رحمت کا حقدار بنا دے، اور ہمیں بھی اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کرنے والیاں بنائے جو خرچ ہم کر رہی ہیں وہ قربت الہی کا سبب بنے. دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں جو مال، جو یعنی اپنی قربانیاں جو بھی دے رہی ہوں، اللہ تیری راہ میں اسے قبول فرما لے اور اسے تیری قربت کا ذریعہ بنا، اور میرے اس عمل سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے ہم انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی اچھی امید بھی رکھیں گے کہ انشاءاللہ جیسا ان دیہاتیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، یعنی قربت کا ذریعہ بنے گا، تو ویسے ہی اللہ سے ہم یہ امید رکھیں کہ ہم جو خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، اپنا وقت لگائیں گی، اپنا صلاحیتیں لگائیں گی، اپنی دولت کو لگائیں گی، اپنے نفس کو لگائیں گی، ہر وہ چیز یعنی اپنا یعنی جان مال، ہر وہ چیز جب اللہ کی راہ میں ہم لگائیں گی تو یہ اللہ سے دعا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے اور اس کو اپنی قربت کا ذریعہ بنا، اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں گی کہ انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.